بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ مدعی سے دلیل کا مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن خاص دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی مثال کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ انسان مریخ تک پہنچ گیا، تو اس سے کوئی آدمی یہ مطالبہ کرے کہ اس کی کوئی مثال پیش کرو۔ انسان چاند تک پہنچ گیا، کوئی دوسرا بندہ یہ کہے کہ اس کی مثال پیش کرو، تو اس کا یہ مطالبہ معقول ہے یا غیر معقول؟ ظاہر ہے غیر معقول ہے۔ بھئی آپ یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ انسان چاند پر پہنچا ہے، مریخ تک پہنچا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرے گا، آگے پھر آپ کی مرضی، آپ اس دلیل کو قبول کریں ریجیکٹ کریں، یہ تو ٹھیک ہے، یہ صحیح طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اپنے اس دعوے کی ہمیں مثال پیش کرو کہ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے نہیں ہوا، تو اگر پہلے نہیں ہوا تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا کوئی آدمی کہے کہ بھائی دنیا تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہاں ہزاروں سال گزر گئے ہیں، کوئی آدمی بھی چاند پر نہیں گیا، تو اب یہ لوگ کیسے چاند پر پہنچ گئے؟ تو یہ دعویٰ معقول ہے یا غیر معقول ہے؟ بولے یہ غیر معقول ہے۔ اسی طرح اگر کسی انسانی معاملے کو تھوڑا سا عجیب انداز میں آخرت کے لحاظ سے بتایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی مثال پیش کرو۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کہ آخرت میں ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء بولیں گے، تو کوئی آدمی کہے دیکھو اتنے ہزاروں لاکھوں انسان ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی کے ہاتھ نہیں بولے، پاؤں نہیں بولے، ٹھیک ہے، تو یہ کیسے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولیں گے؟ اس کی کوئی مثال؟ تو یہ مثال کا مطالبہ کرنا، نظیر کا مطالبہ کرنا، یہ بالکل غیر معقول ہے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر تم دلیل پیش کرو، دلیل ٹھیک ہے کہ یہ ممکن چیز ہے اور اس کے اوپر نقلی دلیل موجود ہے، تو جس ممکن چیز پر صحیح نقلی دلیل موجود ہو اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر اس کی نفی پر کوئی دلیل موجود ہو تو پھر اس کی نفی کا قائل ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی یعنی اس طرح کے مسائل ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ آپ کہتے ہو کہ جنت میں اتنے بڑے درخت ہوں گے، اتنے بڑے پھل ہوں گے اور انسانوں کو تبھی حاجت پیش نہیں آئے گی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی کوئی مثال پیش کریں کہ دنیا میں ایسا ہوا ہو کہ انسان کھائے پیے اور اس کے بعد پسینہ آئے تو بالکل سب کچھ ہضم ہو جائے، تبھی ضرورت پیش نہ آئے، حاجت پیش نہ آئے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی خواہش کرے تو اس کے خواہش کے مطابق ڈشیں سامنے آ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابھی تک تو ہمارے سامنے اس کی مثال نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، لیکن کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت دکھا دے کہ ایسی چیز ہے کہ انسان خواہش کرتا ہے اور چیز آگے آ سکتی ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے اعتبار سے ممکن ہے، آخرت تو اس سے بہت ہی زیادہ ایک وسیع کائنات ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے جو اعلان ہے، ساری چیزیں ہیں، تو وہ نقلی دلائل جو ہیں قرآن و سنت کے دلائل، تو وہ اس کو بالکل واضح انداز میں ثابت کر رہے ہیں۔ تو ان دلائل کے ہوتے ہوئے مزید نظیر کا یا اس کا مطالبہ کرنا یہ معقول نہیں۔ البتہ جو بات کرنے والا ہے، دعویٰ کرنے والا ہے، وہ خود اپنے طور پر کوئی تبرعاً کوئی دلیل پیش کر سکے تو پھر کہا جا سکتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ کو ایسے بولیں گے جیسے لوہا بولتا ہے، ربڑ بولتی ہے۔ آپ بایو میٹرک مشین پہ انگوٹھا رکھتے ہیں اور وہ آگے سے کہہ دیتی ہے کہ بالکل آپ کیا ہو گئی، آپ کی حاضری منظور ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کا آنا قبول ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ چیک ان ہو گئے، آپ چیک آؤٹ ہو گئے، اس طرح۔ تو دیکھو زبان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ربڑ ہے، لوہا ہے، اس سے آواز آ رہی ہے۔ تو اسی طرح یہ انسان کا چمڑا، یہ تو زبان کی جنس سے ہے، تو اس سے آوازوں کا آنا یا اس سے کچھ سنائی دینا، یہ کون سے تعجب والی بات ہے؟